وَيُقَالُ التَّقْوَى أَلَّا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، یہ بھی کہا گیا تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تیرے مولا نے جہاں کھڑے ہونے سے اور جس کام کے کرنے سے منع کیا ہے تو وہ کام نہ کر، وہاں تو کھڑا نہ ہو۔ وَيُقَالُ الْمُتَّقِي مَنْ سَلَكَ سَبِيلَ الْمُصْطَفَى وَنَبَذَ الدُّنْيَا وَرَاءَ الْقَفَا، یہ بھی کہا گیا کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے اور دنیا کی محبت کو پھینک دیتا ہے۔ وَكَلَّفَ نَفْسَهُ الْإِخْلَاصَ وَالْوَفَاءَ، وہ اپنے نفس کو اخلاص اور وفاداری کا عادی بناتا ہے۔ وَاجْتَنَبَ الْحَرَامَ وَالْجَفَاءَ، متقی وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو حرام سے اور بے وفائی سے دور کیا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَّقِي فَضِيلَةٌ إِلَّا مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هُدًى لِلْمُتَّقِينَ کفاہ، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہدی للمتقین تقوی کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، یعنی اگر اور فضیلتیں نہ بھی ہوتی تو اللہ کا یہ فرمان ہی کافی تھا ہدی للمتقین، لأنه تعالی بین ان القرآن ہدی للناس فی قوله شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن ہدی للناس ثم قال ها هنا في القرآن فيه هدى للمتقين، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پہ فرمایا فی ہدی للمتقین، اس قرآن میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھیں حضرت امام فخر الدین رازی کیا فرماتے ہیں، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُتَّقِينَ هُمْ كُلُّ النَّاسِ فَمَنْ لَا يَكُونُ مُتَّقِيًا كَأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنسَان۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ متقی ہی انسان ہے، اور جو متقی نہیں وہ گویا کہ انسان بھی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ سورہ تغابن آیت نمبر 16 28ویں پارے میں اس کی تشریح موجود ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری طاقت میں ہے، یعنی پوری طاقت اس بات پر لگا دینا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچانا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جسے تقوی حاصل ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 90 پارے میں ارشاد ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرے اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا تو اللہ تمہیں فرقان دے گا، ایسی طاقت دے گا کہ وہ تمہیں باطل پر غالب کر دے گی۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری خطائیں مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بات ہماری تقوی کے موضوع پر چل رہی ہے۔ یہ تقوی ایک ایسا موضوع ہے کہ الحم سے لے کر والناس تک اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو بار بار تقوی کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکاح کا خطبہ دیتے، حج کا خطبہ ارشاد آپ نے فرمایا، عید کا خطبہ آپ ارشاد فرماتے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے، کبھی بھی وعظ فرماتے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہر درس میں، ہر وعظ میں، ہر خطبے میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہوتا، تقوی اور پرہیزگاری کا آپ حکم دیتے۔ جو شخص گناہ بری زندگی گزارتا ہے
وہ تقوی کی فضیلتوں سے محروم ہے۔